نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 28ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ بنو اسماعیل کا سبق ہمارا چل رہا ہے، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ذبیح کون ہے؟ تورات اگرچہ یہودیوں کی عدم احتیاط، اغراض ذاتی اور زمانہ کے انقلابات سے سرتا پا مسخ ہو گئی ہے، اور خصوصاً پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں جو تصریحات اور تلمیحات تھیں، یہود کے دست تصرف نے ان کو بالکل برباد کر دیا۔ تاہم حقائق کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تورات میں گو تصریحاً حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذبیح ہونا لکھا ہے، لیکن مطاوی کلام میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز ذبیح نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ امور ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ امور تورات میں لکھے ہوئے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، شریعت سابقہ کے روح سے قربانی صرف اس جانور یا آدمی کی ہو سکتی تھی جو پہلوٹا بچہ ہو۔ اسی بنا پر حابیل نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلوٹے بچے تھے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے جہاں لاویوں کے متعلق احکام ارشاد فرمائے، وہاں فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلوٹا بچہ میرے لیے ہے۔ اس کے علاوہ تورات میں لکھا ہے پہلوٹے بچہ کی افضلیت کی کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتی۔ تورات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک محبوبہ ہو اور دوسری غیر مرغوب، تو فضیلت اسی اولاد کو ہوگی جو پہلوٹی ہوگی، گو وہ غیر مرغوبہ سے ہو، کیونکہ وہ اس کی پہلی قدرت ہے اور اسی کو اولاد اولین ہونے کا حق ہے۔ نمبر 3، جو اولاد خدا کو نظر کر دی جاتی ہے اس کو باپ کا ترکہ نہیں ملتا۔ تورات میں ہے تب خدا نے لاوی کی اولاد کو اس لیے مخصوص کر لیا کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھائے اور تاکہ خدا کے آگے کھڑا ہو، تاکہ وہ خدا کی خدمت کریں اور اس کے نام سے آج تک برکت لیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاویوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکہ نہیں ملا، کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔ یہ لفظ لاوی ہے یا لادی ہے۔ نمبر 4، جو شخص خدا کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا اور معبد کے پاس جا کر منڈاتا تھا، جس طرح آج حج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈواتے ہیں۔ تورات میں ہے اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی، اور اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے کیونکہ یہ بچہ خدا کے لیے نظر کیا جائے گا۔ نمبر 5، جو شخص خدا کا خادم بنایا جاتا تھا اس کے لیے خدا کے سامنے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس میں قید تھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جو اکلوتا ہو اور محبوب ہو۔ اب اصل مسئلہ پر غور کرو، لیکن پہلے یہ بتا دینا ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کرنا اور خدا پر نظر چڑھانا ایک بات تھی، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بچہ کو فلاں معبد میں قربانی چڑھا دو تو اس کے یہ معنی تھے کہ وہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت کے لیے گھر سے الگ کر دیا جائے، لیکن یہ لفظ جب جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے۔ تورات میں خدا کی زبان سے مذکور ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلوٹا بچہ میرے لیے ہے۔ اسی اصحاح میں تصریح کے ساتھ مذکور ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لو اور ان کے خدا کے سامنے پیش کرو کہ خدا کے لیے خاص کر دیے جائیں، اور یہ لوگ 2 گایوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں جو قربانی کی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس سے بھی یہی مراد تھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس خواب کو عینی اور حقیقی سمجھا اور اس کے لیے بعین ہی اس کی تعمیل کرنی چاہی، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے خاص کر دیا اور جو شرطیں قربانی کی تھیں قائم رکھیں۔
بیان مذکورہ بالا کے ذہن نشین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، حضرت اسحاق کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہے، اس بنا پر حضرت اسحاق اکلوتے بیٹے نہیں، اور چونکہ قربانی کے لیے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے، اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام ترکہ دیا، بخلاف اس کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو صرف پانی کی ایک مشق دے کر رخصت کیا۔ یہ اس بات کا قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی یعنی معبد پر نظر نہیں چڑھایا تھا۔ ناظرین، یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں یہ بھی تورات کے جو عبارتیں ہیں ان کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دلیل نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔